الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک منقبت مولا امام حسین علیہ السلام اور چند مسائل پیش کروں گا. ایک سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وجود کون و مکان کی بقا حسین حسین. وجود کون و مکان کی بقا حسین حسین. شریعتوں کی مہکتی شریعتوں کی مہکتی فضا حسین حسین. وجود کون و مکان کی بقا حسین حسین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسین آئے زمین پر تو سارے عالم کو حسین آئے زمین پر تو سارے عالم کو سنا رہی تھی ترانے سنا رہی تھی ترانے ہوا حسین حسین. محمد وعلى محمد ولن صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ پوچھا میں نے کہ پتروں سے پر ملے کیسے. یہ پوچھا میں نے کہ پتروں سے پر ملے کیسے. کمال ناز سے وہ کمال ناز سے وہ کہہ گیا حسین حسین. نعرہ حیدری. وجود کون و مکان کی بقا حسین حسین. دعا رسول کی بی بی بطول کی غازی. دعا رسول کی بی بی بطول کی غازی ہے دو جہاں کے خدا کی ہے دو جہاں کے خدا کی دعا حسین حسین. وجود کون و مکان کی بقا حسین حسین. نماز پوچھے گی تم سے بروز محشر میں
نماز پوچھے گی تم سے بروز محشر میں، کبھی نماز میں تم نے، کبھی نماز میں تم نے پڑھا حسین حسین بہلول جائیں گے محشر تلک یہی لے کے، بہلول جائیں گے محشر میں، بہلول جائیں گے محشر تلک یہی لے کے، کہ ماں کی گود سے ہم کو، کہ ماں کی گود سے ہم کو ملا حسین وجود قوم کا کی بقا حسین حسین سلام خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات آل محمد۔ بی بی سکینہ کے مصاحبہ ذکیر اور مولانا سے سنیں گے۔ میں آپ کو بی بی سکینہ کے چند مصاحب پیش کروں گا، ایک سلوات دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، بندے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں، ایک ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑھا دوں، گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہیں کھائے، رو رو کے یہ کرتی تھی بابا نہیں آئے، روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ،
اٹھتی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار لو مر گئی آج وہ بابا کی آزادار لب کھول ذرا ماہ پریشان سکینہ ارمان بہت تم کو تھا گھر جانے کا بیٹی ہم چھوٹ گئے قید سے اٹھ گھر چلے بیٹی پورا نہ ہوا یہ تیرا ارمان سکینہ ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر کہتی تھی یہ ماں کب سکینہ سے لپٹ کر کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے مہمان سکینہ وارث نہ رہا میرا رہا نہ میرا اصغر جاتی ہوں سکینہ تمہیں زندان میں کھو کر اجڑا ہے میرا کیسا گلستان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد برائے خوشنودی جماعت معصومین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایام فاطمیہ چلے ہیں تو آئیے سب مل کے بی بی سے توسل کرتے ہیں اور پھر امام زمانہ کو شادی کا پرسہ دیتے ہیں یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولا
بین یدی حاجاتنا اپنی حاجتوں کو یاد رکھتے ہوئے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جلتا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فیضا میرا محسن نہ رہا جلتا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فیضا میرا محسن نہ رہا رے ظالموں نے میرے لال کو مار دیا المدد یا فیضا میرا محسن نہ رہا ارے اپنی شہزادی کی امداد کو آؤ بی بی میرے اوپر سے یہ دروازہ ہٹاؤ بی بی اے میری بہن فیضا امداد کرو آ کر دروازہ گرایا ہے آدان میرے اوپر المدد یا فیضا المدد یا فیضا اپنی شہزادی کی امداد کو آؤ بی بی میرے اوپر سے یہ دروازہ ہٹاؤ بی بی ارے سانسیں رکتی ہیں میری دم نکلتا ہے میرا المدد یا فیضا میرا محسن نہ رہا اور درد پہلو مجھے اٹھنے نہیں دیتا بہنا چھا گیا ہے میری آنکھوں میں اندھیرا بہنا رے پسلیوں کے ٹکڑے دے رہے ہیں ایذا المدد یا فیضا میرا محسن نہ رہا اور بڑھتی جاتی ہے تپش آگ کی آؤ جلدی میری چادر میں لگی آگ بجھاؤ جلدی اے میری بہن فیضا امداد کرو آ کر دروازہ جلایا ہے آدان میرے اوپر المدد یا فیضا بڑھتی جاتی ہے تپش آگ کی آؤ جلدی میری چادر میں لگی آگ بجھاؤ جلدی دیر ہو جائے نا
رہا ہے شعلہ المدد یا فیضا میرا محسن نہ رہا اور محمد وآل محمد بلندتر الفاتحہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس جلدی جلدی ایک منقبت پیش کرتا ہوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چاند سورج جیسے کہتے ہیں چاند سورج جیسے کہتے ہیں یہ دنیا چاند سورج جسے کہتے ہیں یہ دنیا زہرا اصل میں ہے اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ زہرا. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. چاند سورج اور اس لیے ابیہا تمہیں کہتے ہیں نبی. اس لیے ابیہا تمہیں کہتے ہیں نبی. تم نے آغوش میں حسنین کو پالا زہرا. چاند سورج جسے کہتے ہیں یہ دنیا زہرا. اور ایک ایک پیشانی حر ہے تو ہے ایک عشق ازا. ایک پیشانی حر ہے تو ہے ایک عشق ازا. مل گیا دونوں کو رومال تمہارا زہرا. چاند سورج اور سورہ دہر نے یہ بات بھی ثابت کر
چاند سورج جسے کہتے ہیں یہ دنیا زہرا درود بھیجیے اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب مولانا عارف حسین ہمارے درمیان موجود نہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھیں محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین سب کے اپنے مولا کے سلامتی کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صلوات پر محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے مسلسل جو مجالس میں شرکت کر رہے ہیں ہم عرض کر رہے ہیں کہ
کہ اللہ نے محبت محمد اور آل محمد کو ہر انسان کے لیے واجب قرار دیا. مطلب جو بھی انسان کائنات میں سانس لے رہا ہے شرعی اعتبار سے اس پہ محبت محمد اور آل محمد واجب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ محبت واجب کیوں کی گئی؟ کیونکہ محبت ہم نے کہا انسان کی زندگی میں سب سے بڑا موٹیو ہے. ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ مال کمانا ہو، وہ اولاد کی تقودوں میں جانا ہو، کہ کسی نے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کہ مولا یہ بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے 9 مہینے یہ ماں کو تکلیف دیتا ہے. 9 مہینے ماں اذیتیں اٹھاتی ہے. چوتھے مہینے کے بعد مختلف حالات اس کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، اور جب پیدا ہوتا ہے تب بھی ماں کو تکلیف دیتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جب تک یہ چلنے تک نہیں آتا تو پھر بھی ماں کو تکلیف دیتا ہے. پوری رات اپنی ماں کو جگاتا ہے، کیونکہ بچہ ہے نہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے نہ کچھ. مطلب تکلیف کے علاوہ یہ ماں کو کچھ بھی نہیں دیتا. بیمار ہے تو ماں کو خیال رکھنا ہے، اس کی گندگی اس کی ماں صاف کرتی ہے، ہر چیز اس کی ماں کے حوالے ہوتی ہے. تو کہا مولا وہ کون سی چیز ہے جس نے ماں کو اور بچے کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک وجود ہے جو 9 مہینہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے. پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنا ٹائم بھی دینا ہے، انرجی بھی دینی ہے، ایسے کام جو میں کسی کے لیے شاید کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن انسان اپنے بچے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں یہ نہ بچے کا کمال ہے نہ ماں کا کمال ہے، یہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے اس ماں کے دل کے اندر تو محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرا. واللہ اگر محبت کا کنیکشن ماں اور بچے کے دل میں نہ ہو تو گھر کی جو بلڈنگ ہے وہ خراب ہو جائے. اگر یہ محبت کا تعلق اولاد اور والدین کے وجود میں نہ ہو تو وہ تعلق ختم ہو جائے. اگر یہ محبت اور انسیت میاں بیوی کے درمیان نہ ہو تو انسان ظاہری طور پہ ساتھ ہو پر قلبی اگر محبت نہ ہو اس گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہترین گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں محبت ہوتی ہے. بہترین تعلق وہ ہوتا ہے جس تعلق میں محبت ہوتی ہے. تبھی امیر فرماتے ہیں کہ دنیا میں فقیر ترین آدمی وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، فقیر ترین آدمی وہ نہیں کہ جس کے پاس دولت نہیں، فقیر ترین آدمی وہ نہیں کہ جس کے پاس گھر نہیں. کہ مولا دنیا میں سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اچھا دوست نہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی امیری یہ ہے کہ انسان کے پاس اچھا دوست موجود ہو، کیونکہ اصل زندگی کا سکون جو ہے وہ محبت ہے. محبت ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے، محبت ہے جو انسان کے وجود میں انرجی پیدا کرتی ہے، محبت ہے جو انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جاتی ہے. اگر محبتوں کو نکال دیں تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ڈیوٹیز ہیں، ایک ہے اللہ کا ولی، ایک ہے شیطان کا ولی. اللہ کے ولی کا کام یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں خدا کی محبت کو ڈالے. اولیاء الطاغوت کا کام یہ ہے کہ آپ کے دل میں باطل کی محبت ڈالے. میرا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں یہ محبت جو آ رہی ہے یہ حق کی محبت ہے یا باطل کی محبت ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے ہر کسی کے دل میں محبت ایسے ہی آ جائے. محبت کے آنے کے بھی کچھ دروازے ہیں، محبت کے جانے کے بھی کچھ دروازے ہیں. فرمایا یہ کان جو اللہ نے تجھے دیے ہیں یہ انٹرنس ہے تمہارے قلب کی. یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں یہ انٹرنس ہے تمہارے دل کے لیے. یہ زبان جو خدا نے دی ہے، یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ مشام سونگھنے کی طاقت جو خدا نے دی ہے، یہ لمس کرنے کا پاور جو خدا نے تجھے دیا ہے، یہ انٹرنس آف محبت ہے. تو چیزوں کو مس کرتا ہے تجھے محبت ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز نرم ہے، فلاں چیز سخت ہے، وہ محبت انتقال ہو رہی ہوتی ہے. تو آوازوں کو سنتا ہے، کوئی آواز اچھی لگ گئی اس کی محبت چلی گئی. تو آنکھوں سے کسی چہرے کو دیکھے گا، کوئی منظر دیکھے گا، کوئی ملک دیکھے گا، اس ملک کی محبت تیرے دل میں چلی جائے گی. تبھی فرمایا خبردار آنکھ ہر چہرے پہ نہ جائے، خبردار کانوں میں ہر آواز نہ آئے، خبردار ہاتھ ہر وجود تک نہ جائے. کیونکہ اگر تم نے آنکھوں پہ کنٹرول نہ کیا،
کانوں پہ کنٹرول نہ کیا، نگاہوں پہ کنٹرول نہ کیا، کیونکہ فطرت انسان ہے اگر آنکھ کو کوئی چیز بھا گئی اس کی محبت تیرے دل میں چلی جائے گی، اگر کانوں کو کوئی آواز بھا گئی اس کی محبت تیرے قلب میں چلی جائے گی۔ اب اس محبت کا نکالنا ایک اور معاملہ مشکل ہے، تو فرمایا سب سے پہلے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں عقل مندی سے دیکھا کرو، عقل مندی سے بات کیا کرو۔ فرمایا ایسی چیز کو کبھی دیکھو ہی نہیں جسے کبھی حاصل نہ کر سکو، اگر دیکھو گے اور حاصل نہ کر سکو گے حسرت تمہارے وجود میں پیدا ہوگی، اور یہ حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرے گی، اور یہ غم تمہارے وجود میں ڈپریشن پیدا کرے گا۔ فرمایا کبھی بھی امیروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو نہ گرایا کرو، کبھی بھی دوسروں کے مال کو دیکھ کر حسرت نہ پیدا کیا کرو، جو خدا نے دیا ہے اس کو خوش رہا کرو۔ ارے ایسی چیز کو دیکھنے کا فائدہ ہی کیا جسے بندہ حاصل نہ کر سکے۔ نگاہ حرام کیوں حرام ہے؟ کیونکہ بندہ دیکھے گا حسرت پیدا ہوگی، اور جب حسرت پیدا ہوگی تو اس کے وجود میں غم پیدا ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا قیامت کے دن، ایک دن قیامت کا یوم الحسرہ ہے، ہر بندہ قیامت کے دن حسرت کھائے گا۔ اے کاش زیادہ عبادت کی ہوتی، اے کاش زندگی کو ضائع نہ کیا ہوتا، اے کاش نگاہوں کو ہر جگہ پہ نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وہ یوم الحسرہ ہے، اور فرمایا وہ حسرت نہیں کھائیں گے جنہوں نے اپنے قلوب میں اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی قطعاً یہ نہیں ہے کہ کائنات کا نظام آپ سمجھیں ایسے ہی چل رہا ہے، یہ کوئی آٹو پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے پورا سسٹمیٹک چیز بنائی ہے۔ تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اللہ کی معرفت مجلس سے نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت کعبے سے نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت مسجد سے نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت کسی مولوی سے ملنے کے بعد نہیں ہوتی۔ خدا کی معرفت ہوتی ہے اپنے وجود کو پہچاننے سے ہوتی ہے، کہ یہ سوچو تمہاری باڈی کام کیسے کرتی ہے، محبت ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اگر تو کسی چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے تو کیوں لگا ہوا ہے۔ انسان تب کہلاتا ہے جب سوال کرتا ہے۔ حیوان کبھی کیوں نہیں بولتا، کبھی سوال نہیں کرتا۔ انسان اسی لیے انسان ہے کیونکہ انسان کوئسچنز کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو کیوں، اگر میرے وجود کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کیوں لگتی ہے، اگر مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تو کیوں اچھا نہیں لگتا۔ جب یہ آنسرز ملتے جائیں گے تو اپنے وجود کو پہچانتا جائے گا، اور جب اپنے وجود کی معرفت آئے گی تو خدا کی معرفت آئے گی، کیونکہ تیرے وجود میں بھی اللہ کا نفخہ موجود ہے۔ جب اس نے کہا وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، میں نے اس وجود میں اپنا نفخہ ڈال دیا، مطلب تیرے وجود میں بھی اللہ کی صفات موجود ہیں، بس ہم نے اس صفات پہ رک جانا ہے تو یہ وجود الہی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اب مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم سب کے وجود کے اندر ایک طرح کی صفات موجود ہیں، حالانکہ ہم ڈیفرنٹ باڈیز میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے ہم سب ایک جیسے ہیں۔ مثلا ایک کوشچن کروں، آپ سب کا آنسر ایک ہوگا۔ بھائی اس مجمع میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس اچھا لگے؟ ہم خود کنجوس ہوں گے لیکن کنجوس اچھا نہیں لگے گا۔ ہم کہیں گے پوری دنیا سے کنجوسی کریں پر دنیا ہمارے ساتھ سخاوت کرے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ کنجوس اچھا ہے؟ یہ وہ آواز الہی ہے جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ وہ اللہ کی ہڈن کوڈنگ ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے کی۔ یہ فطرت الہی ہے، یہ فطرت اسلام ہے۔ یا انگریز کو بٹھاؤ گے بولو گے کنجوس اچھا ہے یا سخی، بولے گا سخی اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا پروٹیسٹ ہوا اسرائیل کے اگینسٹ، بھائی ان کا کیا جائے فلسطینیوں کے ساتھ، تو میں نے کہا یہ فطرت کی آواز ہے۔ کسی بھی بچے سے، کسی بھی انسان سے پوچھو کہ ظالم اچھا ہے یا برا ہے، اس نے کسی ٹی وی چینل سے انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفت کی بات کرو کہ ظلم اچھا ہے یا برا ہے، ہر بندہ کہے گا ظلم کیا ہے، برا ہے۔ ابھی میں نے عرض کی تھی کہ شیطان کبھی اصول نہیں بدلتا، اسے پتا ہے کہ اللہ نے جو بلڈنگ بنائی ہے، اللہ نے جو کوڈنگ کی ہے، اس کوڈنگ کو میں چینج نہیں کر سکتا۔ شیطان معیار تبدیل کرتا ہے، شیطان مظلوم کو ظالم بناتا ہے، ظالم کو مظلوم بناتا ہے۔ آپ جسے ظالم کہہ رہے ہو اہل سنت اسے ظالم نہیں مانتے۔ شیعہ وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھ جائے کہ میں جسے مظلوم سمجھ رہا تھا وہ ظالم ہے۔
تبھی تو انسان کا عقیدہ کنورٹ ہو جاتا ہے نا. جب اسے یہ پتا لگے بھائی جسے میں بڑی شخصیت سمجھ رہا تھا اس نے تو بڑا ظلم کیا ہے. جب اسے پتا چل گیا تو اپنی فطرت کی طرف پلٹ کے آیا, اور جب فطرت کی طرف پلٹ کے آیا تو عاشق علی بن جاتا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں جسے ظالم اچھا لگے. چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ بیٹا ظالم اچھا ہے یا برا ہے, کہے گا برا ہے. بچے سے بھی پوچھو کہ سخی اچھا لگتا ہے یا کنجوس. تبھی مولا فرماتے ہیں کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. فطرت کا تقاضا ہے. کنجوس کسی کو اچھا نہیں لگتا, سخی ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. تبھی صفات مومن میں یہی بیان کیا گیا کہ مومن سخی ہوتا ہے, مومن گفتار کا اچھا ہوتا ہے, مومن ظلم سے نفرت کرتا ہے. یہ اصل میں فطرت کی بات ہو رہی ہے, نیچر کی بات ہو رہی ہے. جہاں پہ لفظ ہیومینٹی کا مطلب کیا ہے, انسانی نیچر کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. تو کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں, یعنی کوئسچن ایک ہے, آنسر بھی ایک ہے, کیونکہ ہم سب کی فطرت کیا ہے, ایک بن جاتی ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں جسے ظالم اچھا لگے, کوئی ایسا بندہ نہیں جسے کنجوس اچھا لگے. کیا اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے ڈرپوک اچھا لگے؟ بہادر ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. تبھی پاکستان میں کسی فوجی جنرل نے کہا کہ مولوی صاحب آپ شیعہ حضرت علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا قصور ہمارا نہیں, مسئلہ فطرت کا ہے. اگر آپ کی بھی فطرت اپنی جگہ پہ آ جائے تو امیر المومنین ہر کسی کو اچھا لگے. جارج لوکاک کرسچن ہے پر علی کی فضیلت میں کتاب لکھ رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو فضیلت امیر, آپ کسی بھی انگریز کو بٹھا کے علی کی بہادری کے قصے سناؤ گے وہ عاشق امیر المومنین بن جائے گا. کسی کی سخاوت کے بھائی حاتم طائی مسلمان تو نہیں ہے لیکن اس کے قصے منبر سے سنائے جاتے ہیں, کیونکہ سخاوت ہر بندے کو اچھی لگتی ہے. تبھی معصوم سے پوچھا کہ مولا حاتم جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ امام نے فرمایا ہے تو کافر جہنم میں جائے گا, لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کے بدن کو جلائے گی نہیں. ایک فطرت کی نشانی اگر کسی کے وجود میں موجود ہو تو میں نے کہا کہ یہ کامن چیزیں ہیں, یہ وہ کوڈنگ ہے جو پروردگار عالم نے بچے اور بڑے کے وجود میں کی ہوئی ہے کہ ہر بندے کو سخی اچھا لگے, ہر بندہ ظالم سے نفرت کرے, ہر بندہ بہادر سے محبت کرے. تو میں نے کہا جنرل صاحب ہمارا قصور نہیں, فطرت کا مسئلہ ہے. کہا وہ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا فوجی ہو, فوجیوں والی مثال دوں. میں نے کہا فوجی کا کام کیا ہے؟ سرحد پہ ملک کا دفاع کرنا. میں نے کہا اچانک اٹیک ہو جائے, 4 فوجی کھڑے ہوں, 3 بھاگ جائیں, 1 رک جائے, تو میں نے کہا کہ کون سا فوجی اچھا لگے گا؟ کہ بھگوڑے فوجیوں سے تو فوج بھی نفرت کرتی ہے, بڑی سخت سزائیں سناتی ہے, لیکن جو رک جائے گا میں نے کہا کون سا نشان دو گے؟ کا نشان حیدر دیں گے. تو میں نے کہا جواب بھی آپ نے خود دے دیا کہ علی ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں. یعنی اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. امیر المؤمنین اچھے لگتے ہیں اپنی صفات کی وجہ سے. بہادر ہیں تو ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں, سخی ہیں تو ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں, مظلوم پرور ہیں تو ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں, صادق ہیں تبھی ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں, گناہ سے دور ہیں ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں. آپ صرف ہمارا کام یہ ہے کہ اہل بیت کی صفات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تو پورا معاشرہ عاشق محمد اور آل محمد بن جائے گا. تبھی فرمایا محمد صلوات بڑا آسان سے اہل بیت نے فطری فارمولا دیا. فرمایا شیعو کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. ہمارے لیے باعث زینت بننا, ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا. مطلب ہم تجھے فارمولا دے رہے ہیں, اگر تو بھی فطرت کو فالو کرتا رہے, جس بھی سوسائٹی میں رہے گا وہ سوسائٹی والے تجھ سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. چور کسی کو اچھا نہیں لگتا, جھوٹا کسی کو اچھا نہیں لگتا, سخی ہر بندے کو اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا کہ اہل بیت سے اگر محبت ہے یہ فطری تقاضا ہے. ہر بندہ محمد اور آل محمد سے محبت کرے گا اگر اس کی فطرت کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ فطرتوں کو صحیح کرنا. امام کا کام یہ ہے. بہت اچھی مثال دیتے تھے آیت اللہ عظمہ قرآتی. کسی نے کہا کہ امام حسین نے ایسا کیا کیا جناب زہیر کے ساتھ کہ پہلے جانے کے لیے تیار نہیں تھا, قاصد بھیجا, سفرے پہ بیٹھا تھا, کھانا کھا رہا تھا, ابھی لقمہ منہ میں تھا ہی تو آواز آئی انا مرید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. زہیر کہہ رہا میں سوچ رہا تھا جاؤں کہ نہ جاؤں, تو خیمے کے پیچھے سے اس کی زوجہ
کی آواز آئی. کبھی اچھی زوجہ بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے مدد کر دیتی ہے. کہا کہ زہیر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ نبی کا نواسا تجھے بلا رہا ہے اور تو سفرے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. کہ جلدی کر، جا کر دیکھ کہ نبی کا نواسا تجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد کیا کہنا چاہتا ہے. اب علماء کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ زہیر کے بیچ میں اور امام حسین کے بیچ میں کلام کیا نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں جب گیا تھا تو چہرے کی رنگت اور تھی، جب واپس آیا تو چہرہ نورانی ہو گیا. جب گیا تھا تو تھوڑا مرجھایا ہوا تھا، بجھا سا تھا، لیکن جب باہر آیا تو چہرہ کھلا سا تھا. اور خیمے میں آ کے سارے اموال وصیت کی اور زوجہ کو کہا میں نے بھی تم نے اپنے نکاح سے آزاد کیا، اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں واپسی کا راستہ شاید ممکن نہ ہو. پھر زوجہ نے وعدہ لیا کہ اگر جا تو رہے ہو لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ قیامت میں جنت میرے بغیر نہیں جاؤ گے، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. فرمایا ایسا امام حسین نے کیا کیا. اصلاً امام کا کام کیا ہے، امام کا نقش، امام کا رول ایک مومن، ایک انسان کی زندگی میں کیا ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ قلب انسان پر دھند چڑھ جاتی ہے، فوگ جسے بولے. ابھی سردی کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ کا جو شیشہ ہے، شیشے کا کام یہ ہے آپ کو روڈ دکھائے، لیکن اگر شیشے پہ فوگ چڑھ جائے، وہاں پہ تھوڑا دھواں ہو جائے تو آپ روڈ کو نہیں دیکھ سکتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے دنیا میں رہتے رہتے ہمارے دل پہ ایسی فوگ لگ جاتی ہے، ایسا کوہیر، ایسا دھواں چڑھ جاتا ہے جس سے ہمیں حق و باطل کی پہچان نہیں ہوتی. کہ امام کا کام اس وائپر کا ہے جو دل پہ چڑھے ہوئے فوگ کو مٹا دے، دل کے شیشے کو صاف کر دے تاکہ انسان کو حق و باطل کی پہچان ہو جائے. تو امام حسین نے اسے بلا کر اس کے دل کا جو دھند تھا، جو دھواں تھا، اسے ہٹا دیا. اب زہیر کو حقیقت نظر آنے لگی، اور جب کسی کو حقیقت نظر آ جائے پھر وہ یہ بولتے ہیں کہ مولا حسین اگر جسم کا قطع کیا جائے، اگر جلا کر راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے اور 70 مرتبہ پیدا کیا جائے اور یہ بولا جائے کیا کرو گے، مولا حسین پھر بھی اپنی جانوں کو آپ پہ کیا کریں گے؟ قربان کریں گے. تو اصل دنیا کا مقصد یہ ہے کہ قلوب انسان کو صاف کیا جائے، رجوع کرے اپنی وجود کی طرف، اپنی فطرت کی طرف جو کوڈنگ پروردگار عالم نے کی ہوئی ہے. اگر انسان اس کی طرف رجوع کرے، ہمیں نہ کسی نبی نہ کسی ولی کی ضرورت پڑے گی. اگر ہم انٹرنل نبی کی باتوں کے سننے پر آمادہ ہو جائیں، جب بھی انسان برا کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے جسے ضمیر بولا جاتا ہے. جب بھی انسان ظلم کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے. فرمایا یہ انسان ہے جو بار بار اس آواز کو دبا کر اس کے گلے کو گھونٹ لیتا ہے. کہ پہلی مرتبہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، پہلی مرتبہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، پہلی مرتبہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، پہلی مرتبہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے. لیکن فرمایا بار بار جب چیزوں کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے تو اندر کے ولی کی آواز کو یہ دبا دیتا ہے. اب لہٰذا اپنی فطرت کو مس کر دیتا ہے. تبھی خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے، کیونکہ میں نے انسان بنا کر بھیجا تھا اور وجود حیوانی بنا کر یہ قیامت کے دن آئے ہیں. تبھی کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ نبی یہ خدا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے، ہر بندہ آتا ہے ہاتھ میں کینچیاں لیے ہوئے اور کپڑے کو کاٹ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. یہ خواب کا سننا تھا. نبی کے چہرے پہ مایوسی کے آثار آ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا آخری امت میں رہنے والے مسلمانوں کی تعبیر ہے جو اللہ نے تجھے دکھائی ہے. یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آخری زمانے میں لوگ اسلام کو کپڑا سمجھ لیں گے. آخری زمانے میں لوگ اسلام کو کپڑا سمجھ لیں گے. کیا مطلب؟ پاکستان میں یہاں تو آج کل سلے کپڑے ہیں، لیکن پاکستان میں آدمی جا کے دکان سے کپڑا لیتا ہے، 7 میٹر کا کپڑا لیا، درزی کے پاس جاتا ہے. اب کسی کا قد بڑا، کسی کا چھوٹا، کوئی بندہ موٹا، کوئی بندہ پتلا. اب درزی کو کہتا ہے میرا ناپ لے. درزی اس کے بدن کا ناپ لیتا ہے اور بدن کے حساب سے کپڑے کو کاٹنا شروع کرتا ہے. کہ آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جس کو جتنا سمجھ آئے گا اتنا کاٹ کے لے کر جائے گا، باقی کو پھینک دے گا. کہ کوئی خاتون کہے کہ مجھے حجاب کی سمجھ نہیں آتی، ہاں روزہ رکھوں گی
نماز پڑھوں گی لیکن حجاب نہیں کروں گی کیونکہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کوئی جوان کہے کہ مولانا ہر چیز سمجھ آتی ہے, یہ روزے کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا, اللہ کو بھوک سے کیا ملے گا. کوئی کہے کہ یہ نماز کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا. ایک ایسا مومن بھی ملا تھا کہ مولانا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ساری پانچوں کی پانچوں ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی, صبح اٹھو دوپہر اٹھو, یہ کون سا مذاق ہے. جب بھی دن میں ٹائم ملتا ہے سجدہ ہی تو اللہ کو کرنا ہے, ایک ساتھ کر دیتا ہوں. یعنی مقصد عبادت یہ بھول گیا. عبادت کا مقصد یہ ہے اپنی مرضی سے نہ کرو, خدا کی مرضی سے کرو. اپنی مرضی سے لاکھوں کیے ہوئے سجدوں کو خدا نے رد کر دیا, اور ایک سجدہ جو مرضی الہی سے ملائکوں نے آدم کے لیے کیا اسے خدا نے قبول کیا. رضا کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی میں چلا, خدا کی مرضی چلا. اگر تو عقل کل ہے تو بتا, اگر تو خالق جسم ہے تو بتا تم نے جسم کو خلق کیا ہے تو تیرے پاس اپنی باڈی کی پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. تو خود بتاتا ہے کہ میں اپنے جسم سے ظاہر ہوں, اندر چلنے والے جو میرے باڈی پارٹس ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ قلب کام کیسے کرتا ہے, یہ ہاضمے کا طاقت کیسے کام کرتی ہے, لہٰذا کوئی نہ کوئی تو تیرا بنانے والا ہے. تو فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا. کسی کو خمس کی سمجھ نہیں لگے گی, کسی کو داڑھی کی سمجھ نہیں لگے گی, کسی کو حجاب کی سمجھ نہیں لگے گی, کسی کو نظام سود کی سمجھ نہیں لگے گی. کہے گا جتنا سمجھ آیا اتنے کپڑے کو کاٹ کے پہن لے گا. فرمایا یا رسول اللہ مومن کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا مومن دین پانی کی طرح سمجھتا ہے. فرمایا دیکھا کرو کپڑا نہیں پانی. فرمایا پانی اگر گلاس میں چلا جائے تو شیپ گلاس جیسا ہو جاتا ہے, اگر جگ میں چلا جائے تو شیپ جگ جیسا ہو جاتا ہے, اگر بالٹی میں ڈال دو تو بالٹی کا شیپ ہو جاتا ہے. تو فرمایا دین کپڑا نہیں, دین پانی ہے. جب دین کی سرحد میں آ جاؤ تو دین کو اپنے جیسا نہ بنایا کرو, خود کو دین جیسا بنایا کرو. صلوات پڑھے محمد اگر انسان رجوع کرے. وقت نہیں, اگلی مجلس بھی ہے, کبھی کل کی مجلس شاید یہاں پر مجلس ہے تو اس میں اس پہ زیادہ روشنی ڈالی جائے گی کہ واقعاً کہ اگر انسان سوچے میں کیا ہوں, اگر یہی اس کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی اتنی آسان ہو جائے, رب کی معرفت بھی اس کے وجود میں آ جائے. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بوڑھی خاتون امام کے پاس آتی, کہتی مولا بیمار ہوں. امام نے کہا حکیم کے پاس چلی جاؤ. تو مولا گئی ہوں. حکیم نے جو دوا بتائی ہے مولا اس میں شراب کا استعمال ہے. تو امام نے کہا کہ ہمارے پاس کیوں آئی؟ اگر حکیم نے کہا ہے اور تمہارے وجود کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے اس سے تمہیں شفا ملے گی. تو کہنے لگی کہ مولا میں حکیم کی بات پہ عمل کرنے نہیں, آپ کی رضامندی کو سننے کے لیے آئی. تو امام سے پوچھ, امام نے کہا کہ دیکھو اگر حکیم کی دوا پہ عمل کرو گے شاید تمہارا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور اگر ہمارے بتائے ہوئے فارمولے پہ عمل کرو گی تو شاید درد ختم نہ ہو, کافی ٹائم تک یہ درد چلے. کہ مولا مجھے درد کی پرواہ نہیں ہے, مجھے بس یہ سننا ہے کہ آپ کس میں راضی ہیں. تو امام نے فرمایا ہم راضی نہیں کہ تو شراب پیے, ہم راضی نہیں. ہاں جسم کو شاید تھوڑی دیر کے لیے راحت مل جائے لیکن اس سے تمہاری روح تمہاری عقل کیا ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی. تو اس نے کہا مولا جو آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو امام نے تعجباً اس سے یہ بولا کہ اتنی ہماری بات پہ عمل کرنے والی کہ اگر میں کہوں نہ پیو نہ کرو نہیں کرو گی. تو کچھ روایات میں سیب کچھ میں انار, کہ امام کے سامنے وہ سیب یا انار جو بھی پھل پڑا تھا اس نے وہ پھل اٹھایا. اس بوڑھی نے اس پھل کے 2 ٹکڑے کیے, مطلب ایک ہی سیب ایک ہی درخت, اس ایک ہی سیب کے اس نے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ادھر رکھا ایک ادھر رکھا, اور کہنے لگی کہ مولا اگر یہ کہو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے آدھا نہ کھاؤ حرام ہے تو آدھے کو کھاؤں گی آدھے کو پھینک دوں گی. یہ بھی سوال نہیں کروں گی کہ مولا ایک ہی درخت کا تھا, آدھا حلال کیسے ہوا آدھا حرام کیسے ہوا. فرمایا مولا چوں چرا نہیں کروں گی, ایک ہی چیزیں بولیں گے آدھا کھاؤ کھا لوں گی اور بولیں گے آدھا نہ کھاؤ نہیں کھاؤں گی. اس وقت میرے امام نے فرمایا ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ, یہ ہے مقام وسلموا تسلیما. یہی چیز حضرت عباس کے وجود میں پائی جاتی تھی. اتنا مقام غازی عباس کو کیوں ملا؟
ادب امام وقت کی وجہ سے طاقت کے ہوتے ہوئے تلوار نہیں اٹھا رہے جب تک امام حسین کی اجازت نہ ہو. زندگی گزار دی جناب سیدہ نے امیر المومنین کے ساتھ، لیکن زندگی میں کبھی ایک بار بھی امیر المومنین سے کوئی سوال نہیں کیا. حالانکہ امیر خواہش رکھتے تھے کہ سیدہ علی سے کچھ مانگیے، تو فرماتی علی جب آ رہی تھی تو میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ فاطمہ کبھی شوہر سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کرنا کہ کہیں اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کر سکے اور وہ زوجہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے. کہ اس دن سے لے کر آج تک علی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. سیدہ کنار کا واقعہ لمبا ہے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں وقت ملا تو سنایا جائے گا. لیکن یہ وہ کریمہ بی بی ہیں. فرماتے جب بی بی کا نکاح ہو رہا تھا، حق مہر معین کیا، اور جب رسول نکاح پڑھنے والے تھے تو خواتین میں سے آواز ہے کہ یا رسول اللہ جناب سیدہ آپ کو بلا رہی ہیں. رسول خدا تشریف لے آئے. بی بی نے فرمایا کہ بابا میں اپنے حق مہر میں کسی ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں. نبی نے فرمایا کہ بیٹی کہ حق مہر کم ہے، بڑھانا چاہتی ہوں. کہ بابا ایک چیز اور اپنے حق مہر میں مانگتی ہوں. کون سی چیز؟ کہ وہ چیز میں اللہ سے مانگتی ہوں اپنے حق مہر میں. کہ کون سی چیز مانگتی ہوں؟ فرمایا کہ بابا میں آپ کی امت کے لیے شفاعت کا ذریعہ بننا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ خدا یہ حق مجھے دے کہ قیامت کے دن میں اس امت کی شفاعت کرنے کا حق اپنے پاس رکھوں. کہتے ہیں وہ رسول جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا اس وقت خاموش ہو گئے. روایت کے جملے ہیں سر کو نیچے کر دیا کہ بی بی نے ایسی دی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ قیامت کے دن اللہ یہ مجھے حق شفاعت دے کہ میں جس کی چاہوں شفاعت کروں. فرماتے رسول خدا خاموش ہو گئے کہ کیا جواب دوں. سیدہ نے کیسا سوال کیا ہے. فرماتے اسی وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ حبیب خدا یہ پیغام فاطمہ کو دیجئے کہ ہم نے حق کے شفاعت فاطمہ کو عطا کر دیا. اور ملتا ہے کہ وہ دعائیں جو سیدہ نے عشاء کی نماز، روایات میں ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز ابھی سیدہ نے نہیں پڑھی تھی اور مقام شہادت پر فائز ہو گئی تھی. اور فضہ فرماتی ہیں اس آخری نماز کی دعاؤں میں بھی جو بی بی نے مانگا تھا وہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کی شفاعت مانگی تھی، ان کے گناہوں کی معافی مانگی تھی. اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن جب عالم محشر ہوگا، انبیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، غیبی آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے. فرماتے انبیاء اپنے سروں کو جھکا لیں گے، ایک نوری اماری ہوگی، اس اماری کے پردے نورانی ہوں گے جس کے اندر نبی کی بیٹی آئے گی. فرماتے ڈائریکٹ خدا سیدہ سے کلام کرے گا کہ اے محمد کی بیٹی، اے میری کریمی، آج جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگو. روایت کے جملے ہیں اس اماری سے سیدہ اپنے ہاتھوں کو باہر لائیں گی. فرماتے ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں غازی عباس سے کٹے ہوئے بازو ہیں. کہیں گی پروردگارہ میں بس ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میرے حسین نے اس امت کا بگاڑا کیا، میرے عباس نے اس امت کا بگاڑا کیا تھا. بڑی نعمت والے ہو جو اس بی بی کا ذکر سننے آئے. چھٹے امام فرماتے ابھی ذاکر نے مسائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زادہ ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی. سید میر داماد بہت بڑی شخصیت تھے. جب انہوں نے خود کو گناہ سے بچایا، لمبا واقعہ ہے، بادشاہ نے دربار میں بلایا کہ سید، اس نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں آگ میں جلا دی تھی اور ابا کے دامن میں انگلیوں کو چھپا کے بیٹھا تھا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، دنیا یہ بولے کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. اور زبردستی اس نے ابا کو کھولا اور کیا دیکھا، انگلیاں جلی ہوئی ہیں. کہ سید یہ بتا وہ کون سی طاقت ہے جس نے تجھے اس جوانی میں گناہ سے روکا ہے کہ ہر بندہ گناہ کے پیچھے ہے اور تیرے در پہ وہ خواہشیں قدم اپنے قدموں سے خود آئیں اور تو نے گناہ نہیں کیا. تو سید میر داماد فرماتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایک ہی چیز مجھے گناہ سے روکتی تھی، میں سید ہوں اور میں سوچتا تھا کہ قیامت کے دن جب اپنی دادی زہرا کا سامنا کروں گا اور وہ مجھ سے ایک سوال کریں گے، میرے حسین نے اتنی قربانیاں دی، میری سکینہ نے اتنی قربانیاں دی،
میں نے اس راہ ولایت میں اپنا پہلو توڑوا دیا. یہ بتا تو چھوٹے سے گناہ کو خود بچا نہیں سکا. کا سوچ رہا تھا یہ وجود ایک گندگی والا وجود سیدہ کے سامنے لے کر کیسے جاؤں گا. اس دن سرخ رو ہونے کے لیے میں نے آج کو اس گناہ سے بچایا ہے. یہ محبت کا پاور ہے جو انسان کو کبھی آگے نمرود میں بھی لے جاتا ہے. یہ محبت کا پاور ہے جو کسی کو حور بناتا ہے, کسی کو ظاہر بناتا ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں, سلام کریں نزوات مقدسہ اور دعا کریں کہ خداوند متعال جناب سیدہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر, میرا سلام ہو علی کی غیرت پر. امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے, فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مذاہب کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا مولا میں سناتا ہوں کہ ظالمان نے آپ کو زہر دیا, جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. فرمایا یہ میرے مصائب ہیں پر میرے اصل مصائب نہیں ہیں. کہ مولا میں شیعوں کو سناتا ہوں واحد امام ہے جس کو 2 مرتبہ کفن دیا گیا, جس کے جنازے سے زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا. امام نے فرمایا میرے ذاکر یہ میرے مصائب ہیں لیکن میرے اصل مصائب نہیں ہیں. کہنے لگا مولا میں آپ کے شیعوں کو سناتا ہوں, مرد جب بھی پریشان ہو اپنی پریشانیاں اپنی زوجہ کو سناتا ہے, لیکن حسن اتنے مظلوم ہے اپنی بیوی نے حسن کو زہر دیا. کہا یہ میرے مصائب ہیں پر میرے اصلی مصائب نہیں. ذاکر نے کہا مولا آپ خود بتائیے اصل مصیبت کیا ہے؟ مولا حسن رو کے فرمانے لگے میری اصل مصیبت مدینے میں ہے. مدینے کی ایک گلی تھی, حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا, اور میری نظروں کے سامنے کسی ظالم نے میری اماں کو تماچا مارا. میں فریاد کرتا رہا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. میں نے مصیبت امام حسن کو سمجھانے کے لیے کسی جماعت سے سوال کیا, بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے. میں نے کہا جواب مجھے یہ بتا
اگر تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے تجھ پہ کیا گزرے گے؟ روکے کہنے لگا مولانا دعا کرے اللہ موت دے پر یہ منظر نہ دکھائے. اللہ جانے مولا حسن پہ کیا گزرے. جب بھی مسجد جاتے تھے لمبا راستہ لیتے تھے. صحابی نے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے یہاں سے چلیے مسجد چلتے. کہنے لگے زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گیا. امام بلا وجہ کوئی راستہ نہیں چھوڑتے. کہنے لگا مولا کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا اس گلی میں اس لئی کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ بھرا دروازہ گرایا تھا، جس نے میری اماں کا پہلو توڑا تھا. مولا حسن یہ مجمع آپ کی مظلومیت پہ قربا اور زندگی گزر گئی کبھی اس گلی سے نہیں گئے جہاں ماں پہ ظلم کرنے والے کا گھر تھا. مولا حسن تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئے. ایک 4 سالہ بچی ہے بابا کا کٹا ہوا سر پورے سفر میں شمل ساتھ کبھی حسین کو نوک نیزہ سے مارتا ہے کبھی چھڑی سے دندان مبارک کو مارتا ہے. اللہ جانے اس بچی پر کیا گزری ہوگی. بڑی سخت روایت ہے. ملتا شام کا بازار تھا. پورے سفر میں یہ بچی خواہش کرتی تھی شمر تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے بابا کا سر تو نے نو کے نیزہ پہ رکھا ہے ذرا سکینہ کو دے اپنے سینے پہ رکھ لے. پورے راستے میں ظالم سکینہ کو بابا کا سر نہ دیتا تھا. یہ جانتا تھا بچی بابا سے بڑا پیار کرتی ہے. یہ وہ مصیبت ہے یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر امام زین العابدین فرماتے چند جگہوں پہ امام حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہے. ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جب بچی رونے لگی رو رو کے کہنے لگی مجھے میرے بابا کا سر دو میں بابا کو سینے سے لگانا چاہتی ہوں. راوی کہتا ہے لائی نے کٹی ہوئی گردن کو زمین پہ رکھا نو کے نیزہ سے حسین کو مارنے لگا. یہ منظر بچی دیکھ رہے تھے. روایت کے جملے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی او ظالم مارنا ہے مارو لیکن سکینہ کے سامنے نہ مارو میری بچی برزاد نہ کر پاگے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار جواز اہل بیت کی مظلومیت ذکر کو عبادت کو اپنی بارگاہ عالم قبول فرما. پروردگار شفاعت جناب سیدہ ہم سب کو نصیب فرما. قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما. ہم سب کو عاقبت خیری نصیب فرما. جو ہمارے مرحوم ہو چکے خدایا ان کے درجات کو بلند فرما. اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرما. ہم سب کو دارت بمعرفت امام حسین نصیب فرما. ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حسین